بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب المرجب سن 60 ہجری خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ راشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کاتب وی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے میں ان کے فضائل مناقب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ ان کے فضائل اور مناقب احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی حمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مادیا وادی بہ، اے اللہ انہیں ہادی اور مادی بنا اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اور اسی طرح عبد الرحمن ابن ابی حمیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا، اللہم علمہم الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ یا اللہ حضرت معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے نجات محفوظ فرما۔ اور ایک روایت میں الفاظ میں اضافہ ہے، وہ یہ کہ اللہم علم الکتاب ومکن لہ فی البلاد، کہ یا اللہ انہیں کتاب کا علم بھی عطا فرما اور مختلف ملکوں اور شہروں پر انہیں حکومت اور خلافت بھی عطا فرما اور انہیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرہ میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں تشریف لائے۔ آپ تشریف فرما تھے، اور یہ روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا دیکھو کون ہے؟ عرض کیا معاویہ ہے۔ فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تو وہ اس شان سے اندر آئے کہ ان کے کانوں پہ قلم رکھا ہوا تھا جس سے وہ لکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا اے معاویہ تیرے کانوں پہ یہ قلم کیسا ہے؟ عرض کیا یہ قلم میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نبی کی طرف سے بہتر بدلہ عطا کرے، اللہ کی قسم میں نے تجھے وحی الہی کے تحت ہی کاتب مقرر کیا ہے، اور میں کوئی چھوٹا بڑا کام اللہ کی حکم اور وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے تو تیری کیا رائے ہے؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئیں اور آپ کے سامنے جا کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اللہ انہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا؟ فرمایا ہاں لیکن اس میں تکالیف ہوں گی۔ تو سیدہ ام حبیبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے متعدد دعائیں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا کہ استوصی معاویہ تھا، کہ یا رسول اللہ حضرت معاویہ کو وصیت کیجئے، فإنہ امین علی کتاب اللہ ونعم الامین ہوا، کہ وہ اللہ کی کتاب کے امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ میرا رازدان ہے، صاحب سر معاویہ، کہ معاویہ میرا رازدان ہے، من احبہ فقد نجا، جس نے ان سے محبت کی وہ نجات پائے گا، من ابغضہ فقد ہلاکا، جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاویہ کی شان میں ارشاد فرمایا اخلم امتی و اجودہا، کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ اگر کوئی سخی دیکھنا ہو تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سر ان کی گود میں تھا اور وہ اس میں ہاتھ پھیر رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اب یہ ام حبیبہ ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ تو ان سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ تو جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، کہ ام حبیبہ صرف تو ہی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اتنی عظمتوں کے عامل ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں بالاتفاق 7 بار آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور با اتفاق محدثون و مورخین اس لشکر کے قائد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کون معاویہ بن ابی سفیان؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ادعو معاویہ تھا، کہ سیدنا معاویہ کو میرے پاس بلاؤ اور یہ معاملہ جو درپیش ہے ان کے سامنے پیش کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ وہ قوی ہیں اور بڑے امانت دار ہیں۔ تو یہ وہ چند احادیث تھیں کہ جو میں نے ذکر کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی شان بیان کی ہے۔ تو اندازہ کیجئے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں فرمائیں، احادیث میں جن کی شان بیان کی گئی، اس عظیم شخصیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائیں۔